دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے کپڑے والا. کپڑے کو پیمائش کیا جاتا ہے اور پڑھائی کی جاتی ہے, پکڑایا جاتا ہے اور یہی پڑھائی کی جاتی ہے اور پھر دوبارہ پیمائش کی جاتی ہے. اب اس میں بھی مطلب بہت سارے تجربات, ایک تجربہ ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ تجربات جائز ہیں. اب اس میں بھی ہوتا یہ رہا ہے کہ ہم نے کپڑے کی پیمائش کی, کپڑے میں ہمیں جنات کی جو بھی علامات ہوتی تھی کہ بڑھ گیا کپڑا, یعنی فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک ٹیشو سے لے کے, یہ یہاں سے ہم نے پکڑ لیا اس کو, ٹھیک ہے, اس کے درمیان ایک پینسل رکھ لی یا پیمائش کر لی اور پھر مریض کو کہنا ہے کہ یہاں سے پکڑی رکھو اور اس پر پڑھ کے پھونکتے رہنا. پھر کیا کرنا ہے کہ دوبارہ سے مریض کو کہنا ہے کہ دوبارہ پڑھائی کے بعد پیمائش کرنی, یا یہ بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا. تو عموماً تو یہ ہوتا تھا کہ کپڑا ہی کچھ اس طرح کا ہوتا تھا کہ جس سے جو ہے وہ مریض مطلب تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کرتے تھے تو وہ بڑھ جاتا تھا, یا لوز کرتے تھے تو وہ کم ہو جاتا تھا. اس طرح کی بڑی وہ چیزیں, بہت زیادہ احتیاط بھی کر لیں تو اس میں بھی جو ہے نا وہ ہمیں یعنی رزلٹ 100% نہیں ملتے رہے, اس میں غلطی کے زیادہ چانسز ہیں. کیونکہ مریض سے ہاتھ ہل جائے, آپ کی تو تشخیص گئی نا, آپ کی تو تشخیص غلط ثابت ہو گئی, تو تشخیص کے اوپر ہی تو علاج ہوتا ہے. ایک مریض کو مس شیطان کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کا علاج کرتے رہیں جو ہے وہ جادو کا. اب جادو کہاں ہے, مس شیطان کہاں ہے؟ حالانکہ پڑھائی میں ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں غلطی کے چانسز زیادہ ہیں, لہٰذا ہم یہ نہیں کریں گے. پھر اسی طرح سے اگر فار ایگزامپل ایسے بھی ہوتا رہے, اب پیمائش کی 2 بار کی, اب کپڑا جتنا کیا تھا اتنا ہی پورا ہی آیا ہے, لیکن مریض میں مسئلہ ہے, مریض کو کٹ بھی لگ رہے ہیں, مریض کو دورے بھی پڑ رہے ہیں, مریض میں حاضری بھی ہو رہی ہے. اب کپڑا بتا رہا ہے کچھ نہیں ہے, مریض بتا رہا ہے کہ اس پر جادو ہے, مریض کی کنڈیشن بتا رہی ہیں, پڑھائی کر کے چیک کر رہے ہیں تو اس پر جادو ہے. تو بھائی ہم اس چیز پر بھی یقین نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ڈاؤٹس کے زیادہ چانسز ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تجربات بہت سارے آپ کو ملیں گے, لیکن اگر وہ تجربات ہمیں فائدے سے زیادہ نقصان دے رہے ہوں یا اس میں ہمیں غلطی کے چانسز زیادہ ہوں تو پھر وہ ہم نہیں کریں گے. پھر اسی طرح سے جنات انسان کے سامنے نظر آ سکتے ہیں, جی نظر آ سکتے ہیں. اس حوالے سے میں آگے چل کے کنڈیشن بیان کرتا ہوں. تعویذ نکلنا, آج کل نا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے, بندہ جو ہے وہ کوئی پیر ہے اور بندے پر پڑھائی کرتا ہے اور اس کی جوڑی سے تعویذ نکل آتے ہیں, اور اس پر آج کل تو ماشاءاللہ کیمرے کا دور ہے تو بھائی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تعویذ مولوی صاحب نے, پیر صاحب نے کہاں سے نکالا ہے. تو وہ خیر انہوں نے بار بار جب یہ کام شروع کیا تھا تو لوگوں نے ویڈیو کو جب آہستہ کر کے دیکھا تو پتہ چل گیا کہ تعویذ تو مولوی صاحب کے یہ کف جو ہے اس کے اندر سے نکل رہا ہے اور جولی میں گر رہا ہے مریض کی. تو یہ اس طرح کے جتنے طریقے ہیں, تعویذ نکال دیا, آنکھیں بند کی, ہاتھ اوپر کیا, تعویذ لا کے رکھ دیے, ایسا طریقہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ طریقہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی جنات کی مدد شامل ہوگی, شیاطین کی انوالومنٹ شامل ہوگی, اور وہ علاج جس میں جنات شیاطین سے مدد لی جائے, مدد لے کے اس میں اس پر کافی اختلاف ہے. لیکن قرآن و احادیث کی جتنی نصوص کو ہم نے دیکھا ہے, جتنی آیات کو پڑھا ہے اس حوالے سے, تو مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ وہ علاج کروانا جائز اور درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جنات کو دوست بنانے سے, ان کے ساتھ مل کے کام کرنے سے, اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے, تو ہم یہ کام نہیں کریں.